बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कागज़ की कश्ती, मुझे अभी बैठे बैठे ख़्याल आया कि कितना खूबसूरत ये लफ्ज़ है। हम बचपन में बनाया करते थे, पानी हल्का सा किसी टब में लेके, या बारिश होती थी तो उसमें जो थोड़ा पानी जमा हो जाता है उसमें हम कागज़ की कश्तियाँ बना के और चलाया करते थे। और अभी भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे भी इसी तरह से एंजॉय करते थे और बना के चलाते थे। तो ये कितनी छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसमें गहराई कितनी है। इससे हमारी बचपन की यादें वाबस्ता हैं, हर एक चीज़ से यादें वाबस्ता हैं। और स्पेशली जो हम लोगों ने 70s से और अब तक का जो वक्त गुजारा है और जो गुजार रहे हैं, वो वक्त तो जो वो वक्त था पास्ट, वो साल जो थे वो बहुत ही सादे, मासूम और खूबसूरत थे, अब भी हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा जगह ले ली है। पहले तो 64 में टीवी आया तो एक धूम थी, सादा सा टीवी, एक PTV हुआ करता था, और इस तरह से मतलब वो ज़िंदगी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, और अब तो कहाँ तक पहुँच गई और कहाँ पहुँचेगी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये अल्लाह के बनाई हुई चीज़ें हैं, बनाए हुए उसूल हैं कि हर पास से हम प्रेजेंट में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपका अगर पास्ट अच्छा है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, उसको याद करना भी, उसको दोहराना भी। लेकिन अगर कहीं तकलीफ दह चीज़ें हैं तो उसको आदमी डिलीट कर दे अपने दिमाग से भी और दिल से भी, और अच्छी यादें लेके और उसको हम दोहराते रहें। तो इसी तरह से अशफाक अहमद साहब हैं, जैसे बेहतरीन, हाँ, इन्हें हम लोगों के सबके पसंदीदा हैं। मुस्तज़र हुसैन तारड़ हैं, अशफाक अहमद साहब हैं, ये सारे के सारे, तारिक अजीज़ हैं, तलत हुसैन हैं, ये सारे हमारे ज़माने के और हमारे 70s से और अब तक के ये लोग हैं। और बहुत इन्हें आज तक उनकी बातें और यादें सभी के दिमागों में हैं। नई जनरेशन बिल्कुल वाक़िफ़ नहीं है उनसे, लेकिन बेहतरीन राइटर अशफाक अहमद साहब, तो वो एक जगह लिखते हैं कि उनका जुमला है कि आप नेकियां करते जाओ और उसको दरिया में डालते जाओ, जो कि हमारी माएँ भी, हमारे पेरेंट्स भी हमसे कहते रहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। तो वो उसको किस खूबसूरती से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि नेकी करें, दरिया में डाल दें और भूल जाएं आप। उसके बाद यही नेकियां आपके लिए कश्तियों का रूप धार लेंगी, कश्तियां बन जाएंगी और आपको आगे तक पहुंचा देंगी। ये नेकियां आपकी कश्तियां बन के आपको आपके पार लगा देंगी, दरिया के पार लगा देंगी। आप मामूली सी बात है, हालांकि अगर आप देखें तो, लेकिन कितनी गहराई है इसमें कि हकीकत यही है कि हम अपने जब भी हम अपना पास्ट भी देखते हैं, हमारे जो फोर फादर्स और हमारे पेरेंट्स जो थे, हमारी जो भी फैमिलीज थी और जो करंट फैमिली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह है, वो सब हम अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहाँ किस तरीके से बचा जाता है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं और नाउज़ुबिल्लाह सिर्फ ये कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह और नाउज़ुबिल्लाह। बाज़ दफ़ा लोग और हम भी कह देते हैं कि अल्लाह मियाँ तो कोई जालिमों से तो बदला लेता ही नहीं है, वो तो उनकी रस्सी को बहुत ढीला छोड़ा हुआ है, और ऐसा है वैसा है। हम जितने भी अब हमारे जो मुल्क में पॉलिटिशियंस वगैरह हैं पूरी दुनिया में, उनको भी हम यही कहते हैं। लेकिन आप जब अगर बैठें और देखिए तो आप देखें कि आप अपने पास्ट को अगर देखते हैं बैठ के और अच्छी बातें उसमें से लेते हैं, तो आप गौर करें कि आपने जो आपके फोर फादर्स ने नेकियां की हैं, आपके अपने पेरेंट्स ने जो नेकियां की हैं, और जो आपने सुनी होंगी और जो देखी भी होंगी, या अब हम अगर जैसे पेरेंट हैं, हम बच्चे हमारे सामने हैं, अब वो पेरेंट बन गए हैं, माशाल्लाह बन रहे हैं, तो उनको आप पूरा फोर फादर से देखिए। आप अपनी पिछली जितनी भी नस्लें हैं, 2-3 नस्लों में से आप गौर करें, अपनी फैमिली में झांकें और देखिए, गौर कीजिए। आपको अगर ये परेशानी होती है या आपको ये टेंशन होता है कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, ये हमें पता है, लेकिन
بہت بہت بعد میں بدلہ لیتا ہے. نعوذ باللہ ایسا بالکل نہیں ہے. جب اس نے کہا ہے کہ صبر کا پھل میں تمہیں دوں گا, تمہاری نیکیوں کے پھل تمہیں ملیں گے, تو وہ ضرور دے گا. نیک لوگوں کے لیے جنت ہے, اور جو غلط کام کرے گا اس کے لیے اس کی سزائیں اس نے مقرر کی بھی ہیں. تو آپ اگر قرآن کو بھی دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی قومیں ہیں جو تباہ برباد ہوئی ہیں. وہ کیوں ہوئی ہیں؟ ان کی نافرمانیوں اور ان کی غلط کاموں کی وجہ سے نا. قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے. آپ غور کیجیے اور دیکھیے, آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی قومیں, کتنے لوگ اسی اس میں جو ہے ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری قومیں جو ہے تباہ برباد ہو گئی. ہڑپا ہے, موہنجوداڑو ہے. آپ مختلف جگہوں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو اور بستیوں کو اجاڑ دیا. تو ہم اگر اپنے پچھلے, اگر ہمیں کوئی قسم کا ٹینشن ہوتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو سب اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا پھل تو مل نہیں رہا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پھل چھوٹی چھوٹی صورتوں میں دے رہا ہوتا ہے. آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں, وہ آپ کو صدقہ 10 گنا اور 20 گنا کے حساب سے آپ کو واپس مل جاتا ہے. اگر آپ کسی کو ایک بھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں, جو حدیث شریف ہے کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے. آپ اگر ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ یہ مت سوچیے کہ آپ کی ضائع ہو گئی, نہیں, وہ جمع ہو گئی آپ کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی. اور وہ آپ کو اچھا سا, جو ہم بیٹھ کے سارا ٹائم اچھے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں بغیر کسی ٹینشن پریشانیوں کے, تو وہ کیا ہے؟ وہ سب اس کا اللہ کا نیکیوں کا صلہ ہی تو ہے نا. تو ہم اگر صرف ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کر لیں, ہم اگر جاتے ہیں, اور اشفاق احمد ایک جگہ اور بھی ان کا ہے جملہ اور پورا ان کا پیراگراف ہے کہ جب خاکروب جو ہے, وہ ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں, جو باہر سڑکوں پہ صفائیاں کرتے ہیں جھاڑو لے کے صبح کے وقت, جو پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, وہ جب جھاڑو دے رہی ہوتی ہے سڑکوں پہ مختلف جگہوں میں صفائیاں جو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی جھاڑو سے کرتا ہے, کوئی برش سے کرتا ہے, جیسا بھی ہے, لیکن وہ سڑکوں کی جو صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے وہ ایک جملہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب خاکروب کے پاس سے گزرو, جب مطلب صفائی کرنے والا جو سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے اور آپ ادھر سے گزرتے ہیں, صبح کے وقت وہ لوگ عموماً جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو کسی کام سے اپنے کوئی بریڈ لینے جانا ہے, آپ کو بیکری پہ سے یا دودھ لینے کے لیے آپ نکلے, کسی بھی کام سے اگر آپ صبح کے وقت نکلتے ہیں واک کرتے ہوئے اور وہ جھاڑو دے رہا ہے, تو پلیز اپنے منہ پہ رومال نہ رکھیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یعنی اس کی جو ایک عزت ہے, جو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو جھاڑو دے رہا ہوں یہ میری روزی روٹی ہے اور اللہ نے مجھے اس کام کے لیے مقرر کیا, وہ بہت خوش خرم ہے. جب آپ ناک پہ رومال رکھ لیں گے یا ٹیشو رکھ لیں گے تو اسے بڑی 1 سیکنڈ کے لیے دھچکا لگے گا, دل کو دکھی ہو جائے گا وہ کہ میرا تو یہ کام ہے اور لوگ یہ اس طرح سے گزر رہے ہیں جیسے یہ بہت برا کام ہے. یعنی اگر سوچیں تو بڑی گہرائی, نہیں سوچیں تو کچھ بھی نہیں. آپ گزریے, آپ ٹیشو رکھیے, آپ پورا ماسک لگا لیجیے, آپ کچھ بھی کر لیجیے. یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں. آپ کسی بچے کو ایڈمیشن کروا دیتے ہیں, اس کی فیس دے دیتے ہیں 1 مہینے کی, 1 سال کی اس کا کسی بیوہ کا آپ مقرر کر دیتے ہیں منتھلی, آپ ان کے لیے. آپ کسی کو کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کروا دیتے ہیں چھوٹے سے پیمانے پہ 2-3 ہزار کا. آپ کسی بچی کی شادی میں فرنیچر دے دیتے ہیں. آپ کسی بچے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹک شاپ کھول دیتے ہیں. چھوٹا سا ایک آپ کوئی چلتے پھرتے کسی کو آپ جو کہ بہت غریب ہو, جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سفید پوش ہے, اس کا آپ 1 مہینے کی گروسری جا کے دے دیتے ہیں. تو آپ کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑا ان چیزوں سے, لیکن اس کو جو دعائیں وہ آپ کو دے گا وہ آپ کی نیکیاں بن کے اور آپ کے لیے
وہ واقعی وہ کشتیاں بن جائیں گی جو آپ کو اس پار اتار دے گا جہاں سے آپ مشکل میں پھنسے ہو. ظاہر ہے جب بیچ میں ہوتے ہیں سمندر کے بیچ میں یا آپ کے جہاں بھی آپ سفر کریں اس کے بیچ میں ہوتے ہیں, آپ اکثر سنتے بھی ہیں کشتی الٹ گئی, اتنے لوگ مر گئے. تو اس میں کیا ہے, یہ جو آپ جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کی وہ مشکل, اصل مقصد اس کا یہ کہ وہ مشکل آسان کر کے اور آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, آپ کو کوئی میکینک دور دور نظر نہیں آ رہا, رات ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ کسی گاڑی والے کو بھیج دیتا ہے, وہ نیک آدمی آپ کی گاڑی ٹھیک کر کے دھکا لگا کے آپ کی گاڑی چلا دیتا ہے. تو یہ سمجھ لیں وہ نیکی جو آپ نے کی ہے اس کا پھل آپ کو مل رہا ہے. تو یہ ایک کاغذ کی کشتی جو ہے بظاہر تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن اتنا وسیع ہے, اتنی گہرائی ہے اس کے اندر کہ آپ اس میں ڈوبتے چلے جائیں اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ مدد کرتے جائیں. ایدی صاحب کو دیکھ لیجئے, بلقیس ایدی کو دیکھیں, اب فیصل ایدی ہے, چھیپا ہے, اتنے بے حساب ہمارے صارم برنی ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں جو کیا کیا کام کر رہے ہیں, کتنے مشکل سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. ہم تو بس صرف اور صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. چلے ہم جتنا بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھیں خواجہ سرا جو ہوتے ہیں انتہائی مظلوم ترین قوم ہے. میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان کے لیے کس طرح سے مدد کروں, کیسے میں ان کے لیے, لیکن جہاں تک مجھے نظر آتے ہیں اور جو میں کر سکتی ہوں میں ضرور کوشش کرتی ہوں. وہ بہت بے بس لوگ ہوتے ہیں. ہر اس میں سے خواجہ سرا خراب نہیں ہوتا. جو سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں رات کو, وہ ہر ایک نہیں ہوتا. میجورٹی جو ہے اس میں سے اچھی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بس بیچارے بھیک مانگ کے اپنا گزارا کر لیتے ہیں. اب تو شادیوں میں اور اس میں تو بالکل کچھ رہا ہی نہیں ان کے لیے. تو کوشش کریں کہ ان کی مدد کریں خاموشی کے ساتھ, کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اور جتنا کر سکتے ہیں. ایک پیسے کی مدد اور 1000 کی مدد سب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. آپ کے دل میں اس کے لیے ایک تڑپ, ایک امنگ اور ایک خواہش ہو کہ کاش کہ میں ایسا کر سکوں, پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور آپ خود بخود اپنے اللہ پہ یقین کرتے ہوئے مدد کریں گے.